السلام علیکم دوستو، آج پھر میں حاضر ہوا ہوں اردو گرامر کے دوسرے لیسن کے ساتھ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے کہ زمانہ کیا کیا ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں۔ زمانہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ماضی، حال، مستقبل۔ اب آگے سمجھتے ہیں کہ ماضی کسے کہتے ہیں۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کے کرنے یا ہونے کو بتلائے، کسی کام کے گزرے ہوئے کا زمانے میں ہونے کو بتلائے، وہ زمانے ماضی کہلاتا ہے۔ جیسے میں نے کام کیا، کوئی کام کیا میں، تو وہ کب ہوا، کیسے ہوا، تو وہ زمانے ماضی میں ہوا۔ میں نے کھانا کھایا، تو کھانا کب کھایا، زمانے ماضی میں۔ اب دوسرا زمانہ ہے حال۔ حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں۔ جیسے میں موجودہ زمانے میں میں بول رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، تکلم کر رہا ہوں، میں متکلم بنا ہوا ہوں، تو یہ میرا زمانہ حال ہے۔ میں کام کر رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تو یہ زمانہ حال کہلائے گا۔ اور تیسرا زمانہ مستقبل ہے۔ آنے والے زمانے کو زمانے مستقبل کہتے ہیں۔ میں کام کروں گا، میں گھر جاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا، میں وہ کروں گا، میں اس سے ملوں گا، تو یہ جو کروں گا، آؤں گا، ملوں گا، یہ زمانہ کون زمانہ کہلائے گا، یہ مستقبل زمانہ کہلائے گا۔ اب 2 باتیں سامنے آتی ہے۔ لوگ کہتا ہے کہ ایک ہے تو کیا کہیں گے، ایک سے زائد ہے تو کیا کہیں گے۔ اگر کوئی بھی چیز ایک ہے تو اسے واحد کہیں گے، اگر ایک سے ادھیک ہے، ایک سے انیک ہے، ایک سے زائد ہے تو اسے جمع کہیں گے۔ یہ اردو کا ایک واحد اور جمع کسے کہتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اب کہتا ہے فلاں آدمی موجود نہیں ہے، تو اسے کیسے بولیں گے، تو وہ شخص غائب ہے۔ تو غائب کسے کہیں گے، جو سامنے موجود نہ ہو۔ اور حاضر کسے کہیں گے، جو شخص سامنے موجود ہو، جو چیز سامنے موجود ہو، وہ چیز تمہارے سامنے حاضر تو ہے، تو مطلب حاضر کہیں گے جو سامنے ہو۔ متکلم خود بولنے والا، متکلم کسے کہیں گے، خود بولنے والا۔ اب سمجھتے ہیں کہ اسم کی استعمال اور معنی کے لحاظ سے کتنے قسمیں۔ اسم کی استعمال اور معنی کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ پہلے کو نمبر 1 اسم معرفہ، نمبر 2 اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی متعین شخص یا خاص چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، اسے اسم معرفہ کہیں گے۔ اور اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی متعین شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، جیسے پٹنہ، دہلی وغیرہ، یہ سب اسم معرفہ کہلائے گا۔ یعنی یہ ہے کہ یہ متعین چیز ہے۔ پٹنہ ایک شہر کا نام ہے، دہلی بھی ایک شہر کا نام ہے، تو یہ متعین چیز ہو گیا۔ اور اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر متعین شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسے اسم نکرہ کہیں گے، جیسے لڑکا، آدمی، کتاب وغیرہ۔ لڑکا ایک غیر متعین، پورے لڑکے جاتی جتنا ہے تمام پہ لڑکا کا اطلاق ہوگا، لہٰذا یہ کہ غیر متعین، کوئی ایک آدمی کو متعین نہیں کر رہا، بلکہ پورے جاتی کا بود اس پہ ہو رہا ہے۔ آدمی پورے، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، زید ہو، عمر ہو، خالد ہو، سب پر بولا جائے گا، تو یہ نکرہ ہوا، یعنی غیر متعین ہوا۔ کوئی بھی آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب سے بھی مراد کوئی ایک خاص کتاب نہیں ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں یا آپ لکھتے ہیں یا وہ آپ کے یہاں ہے، ایسی کوئی خاص کتاب نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کی کتابوں پر ان کتاب کا اطلاق ہوگا، تو یہ کیا ہوا، غیر متعین۔ اب کچھ مشق ہے وہ کر لیجئے اسم نکرہ اور اسم معرفہ پر۔ احمد ایک ہونہار طالب علم ہے۔ احمد ایک ہونہار طالب علم ہے۔ اب یہ ہونہار ہونا کس کی صفت ہے، یہ احمد کا، تو اب یہ ایک متعین شخص ہے، وہی ہونہار ہے، تو یہ اسم احمد کیا ہوگا کہ یہ اسم معرفہ
کہلائے گا۔ میں کل لاہور جاؤں گا، لاہور صرف میں جاؤں گا تو یہ میرے اوپر متعین ہو گیا، تو یہ کون چیز کہلائے گا؟ یہ اسم معرفہ کہلائے۔ کیا تم نے نیلا قلم دیکھا؟ اب نیلا قلم، قلم کو متعین، پہلے قلم تھا، قلم تم نے قلم دیکھا، کون سا قلم؟ لفظ نیلا لگایا تو یہ نیلا متعین کر دیا کہ وہ قلم نیلا ہی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو لفظ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب بولے تو بہت سارا لفظ قرآن لے آیا تو یہ کتاب متعین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اب اس میں نکرہ کے کرتے ہیں، لڑکے کھیل رہے ہیں، لڑکے بہت سارے لڑکے ہیں، کون لڑکے ہیں نہیں معلوم، لڑکے کھیل رہے ہیں، نکرہ غیر متعین لڑکے ہیں۔ شہر بہت بڑا ہے، کون شہر؟ یہ کوئی متعین چیز نہیں ہے، شہر